148 مشرک کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام گردانتے۔ یہ ایک اور جو تمسخر وہ اڑایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم شرک کر رہے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ یعنی یہ اللہ نے ہی ہمیں سکھایا، اور ہمارے آباء و اجداد انہوں نے یہ جو رسمیں بنائی ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ کرتے۔ یہ سب اللہ نے چاہا۔ جیسے بنو امیہ نے خباثت کی اور کہا کہ امام حسین کا جو قتل ہے وہ اللہ نے چاہا، یزید کا تخت پہ بیٹھنا اللہ نے چاہا، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب ظاہر میں دیکھنے میں بات ٹھیک لگتی ہے لیکن باطل ہے۔ اپنی خرابیوں کو اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے تو نبی بھیجے، اللہ نے کہا گندے لوگوں کو مت مسلط کرو، تم مسلط کر کے کہو اللہ نے چاہا ہے۔ اللہ نے کہا نیک لوگوں کی حمایت کرو، امر بالمعروف کرنے والوں کی حمایت کرو، تم نہیں کرتے اور وہ شہید ہو جائیں، تم کو اللہ نے چاہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نظریہ جبر یہ بنو امیہ کی ایجاد ہے تاکہ اپنی خرابیوں کو جسٹیفائی کر کے غیر سنجیدہ عوام، جیسے قرآن کہہ رہا ہے نا اکثریت کے پیچھے آپ چلیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، یہ اکثریت غیر سنجیدہ ادھر سے سن لیا، واہ واہ کی اور اس کے پیچھے چل پڑا، سنجیدگی سے نہیں سوچتے کہ یہ جو بات کرنے والا ہے میں چیک کوئی حق کا معیار ہے ان کے پاس، قرآن سے دور ہے۔ اگر معیار حق پہ ہوتے تو ان کے پاس ہوتا، کبھی بھی جتنی مرضی خطابتیں ہوتی رہے ان کے پیچھے نہ چلتے۔ کیسے ہو گیا کہ بنو امیہ کے خطیب اتنے فضائل والی شخصیت امیر المومنین کو برملا برا بلا کہہ رہے ہو اور لوگ نیچے بیٹھ کے سن رہے ہو اور واہ واہ کرتے ہو ان پر؟ اور تبھی ایک فضا بن گئی تھی حضرت علی اور ان کی اولاد کے خلاف، اور ایک مدت تک علی حسن حسین کوئی اپنے بچوں کے نام تک نہیں رکھتا تھا، ایسے بے ہوش اور غافل کر دیے گئے تھے۔ خود قصوروار ہے جو وہ گندے حکمران ہیں، انہوں نے تو چونکہ انہوں نے تو غصب کیا ہوا تھا، انہوں نے تو یہ کرنا تھا، لیکن جو عوام تھی وہ اپنی غیر سنجیدگی کی وجہ سے اور پھر بزدلی کی وجہ سے، میدان میں نہ نکلنے والے جذبے کی وجہ سے وہ استعمال ہوئے۔ ہمیشہ یوں ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں معیار واضح بیان فرما دیا۔ مشرک کہیں گے، بہت غور کرنے والے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ گمراہی کے سبب کیا چیزیں بنتی ہیں۔ مشرک کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام گردانتے۔ ہم جن کو حرام سمجھ رہے ہیں اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے۔ اسی طرح ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تھا، وہ بھی ایسے ہی بے ایمان تھے، ایسی باتیں کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ اے رسول کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے سامنے لا سکو؟ علمی بات کرو، ایسی الٹی سیدھی باتیں نہیں کرو۔ تم تو صرف گمان کے پیچھے چلتے ہو، اور یہ کہ تم تو فقط قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ بار بار اللہ بتا رہا ہے گمانوں پہ چلنے سے خبردار کر۔ ہم میں سے ہر ایک دیکھے، جتنے آپ لوگ سن رہے ہیں میں بول رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جن چیزوں کو دین کے طور پر ایکسیپٹ کیا ہے وہ ان کی حقیقت میں بنیاد ہے اللہ کی کتاب میں، اللہ کے رسول اور اہل بیت اطہار کے فرامین میں ان کی بنیاد ہے یا نہیں ملتی، تب بدعات کا کلا کما ہوگا۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ایک لقب یہ ہے، قامع البدع والطغیان، بدعتوں کا کلا کما کرنے والا۔ اب جب وہ آئیں گے وہ کہیں گے اس بدعت کو بند کرو، اس بدعت کو بند کرو۔ جو بدعتوں کے عاشق ہیں وہ کہیں گے یہ تو کوئی اور ہے، یہ تو کوئی اور دین لے کر آ گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی بہتان والا لقب لگا دیں گے ان پر۔ کیوں؟ بدعتوں سے پیار جو ہے، مگر یہ کہ انسان اپنا رویہ ٹھیک کرے۔ جس کا مزاج حق شناس ہوگا وہ اس وقت بھی اپنے زمانے میں بھی بدعتوں سے بیزار ہے، اور جب وہ بدعتوں کو ختم کرنے والی ہستی آئے گی وہ فوراً پہچان لے گا یہ وہی ہے، اور جو بدعتوں کے عاشق ہیں وہ نہیں کرے۔ یہ
مشرکوں کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں تھیں جن پہ وہ عاشق تھے، جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ کی باتوں کے آگے ڈٹ جاتے تھے۔